ہر روزانہ ایک بہترین حدیث یا ایک بہترین اسلامی واقعہ سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ مدد کرنے پر آتے ہیں تو کچھ خاص اشارے اور نشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ جب تم مدد مانگتے ہو اس وقت تمہارے تک ان ذریعوں کے ساتھ مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے کہ سیدنا حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مدد پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ تعالی جل جلالہ کی مصلحتوں کو نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ہوتی ہی ناممکن کے لیے ہیں، اور جو حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا خدا ہے وہی تو تمہارا بھی خدا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہارے لیے کون کون سی بھلائیاں لکھ دی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہارے تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، اور تم نہیں جانتے کہ اس دیر کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جس دعا کو تم مانگا کرتے تھے۔ تم اس بات کو نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے اس کا ایک ہی حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہارے جوڑنے والے سبھی راز چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس رب تعالی جل جلالہ نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ کر رکھ دیا ہے۔ جس وقت تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو پھر اس وقت تم سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی مدد کا وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ تم اللہ تعالی جل جلالہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رکھو۔ اللہ تعالی جل جلالہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دیں گے۔ پھر تم اللہ تعالی جل جلالہ کے فیصلوں سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، اور اس بات کا توکل رکھنا کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کا ایک کن تمہارے ناممکن حالات کو ممکن بنا دے گا، اور صرف اسی کا حکم ہی ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ تعالی جل جلالہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتے ہیں جو تمہارے بس میں ہی نہیں ہیں۔ تمہیں بس یقین ہی رکھنا ہے کہ جو تمہارا مقدر ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تمہارے تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ تعالی جل جلالہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، اور پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے متعلق تم اللہ تعالی جل جلالہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر التجائیں کیا کرتے تھے۔ تو پھر تم کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ اگر تم اس کی ایک صدا کے اوپر لبیک کہہ دو تو وہ رب تمہاری تمام صداؤں پر کن فرما دیتے ہیں۔ تم اس سے بھلے لاکھوں دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو،
مگر جس وقت پلٹ کر اس کو پکارو گے تو پھر وہ اسی وقت تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ہی ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا، تو پھر تم ایسی محبت سے مایوسی کیوں اختیار کرتے ہو؟ تو پھر تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اس رب تعالی جل جلالہ سے ضرور مانگو، مگر اس چیز کے پیچھے نہ بھاگو۔ اگر تم لوگ اپنے دل کا سکون چاہتے ہو تو پھر ان معاملات کو اللہ تعالی جل جلالہ کے حوالے کرنا سیکھ لو جن معاملات کو تم بدل نہیں سکتے، اور تم دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھو۔ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بنا دیتی ہیں، تمہارا یقین ہی تمہارے اوپر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی چیز کے بس میں نہیں ہوتا، تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملوا دیتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتی ہے قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیر نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، تم جتنی دفعہ بھی مانگتے ہو اللہ تعالی جل جلالہ اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کے جواب دیتے رہتے ہیں۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ عطا کی تدبیریں رب تعالی جل جلالہ خود بناتے ہیں، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ دکھاوا چھوڑ دیں تو دیکھیں گے کہ کتنے اعمال سیدھے ہو جائیں گے، کتنے اقوال سیدھے ہو جائیں گے، دل کی تنگی ختم ہوگی۔ لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیں، لوگوں کے خوف کو، لوگوں کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اس شرک سے نکلنے کی ضرورت ہے، بس اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے جیا جائے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ رب فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ آپ بڑے رحیم ہیں، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالی جل جلالہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس دل سے پکارنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیشہ سننے والے ہیں، جواب دینے والے ہیں، اور اللہ تعالی جل جلالہ غفور اور رحیم ہے۔ وہ سب سنتے ہیں، وہ سب دیکھتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر نہ رکھتے ہوں، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتے ہوں۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، ہمیشہ تمہارے قریب ہوتے ہیں۔
تمہاری ہر حالت سے واقف ہوتے ہیں، بس تمہیں اس پر یقین رکھنا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اور تمہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے انشاء اللہ تعالی۔ دیکھیں کتنی زندگی گزار لی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، مگر کتنی گزارنی باقی ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اگلی سانس بھی نہ آئے، تو جو گزر گئی وہ جیسی بھی گزری ہے کوئی بات نہیں، اب جو باقی ہے وہ اس کی مان کر گزار لیں۔ جس نے زندگی عطا فرمائی اور جس کے پاس لوٹنا ہے، رب کو راضی کر لیں، اس کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور مت بھولیں کہ موت ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔